بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بوڑھا شخص نہایت نیک دل، محنتی اور رحم دل انسان تھا، لیکن اس کی بیوی سخت مزاج، بد زبان اور ہر وقت غصے میں رہنے والی عورت تھی۔ اس کا معمول تھا کہ صبح سے لے کر رات تک کسی نہ کسی بات پر کڑتی رہتی، ہر وقت شکایتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ بوڑھے نے تو اب اس کی باتوں پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ چونکہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، اسی لیے اس نے اپنے دل کا بہلاؤ ایک ننھی سی چڑیا کو پال کر کیا ہوا تھا۔ وہ چڑیا اسے ایسے پیاری تھی جیسے کوئی اپنی اولاد کو چاہے۔ جب وہ شام کو گھر آتا تو اس کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی کہ وہ چڑیا کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ اس سے باتیں کرتا، پیار کرتا اور چھوٹے چھوٹے کرتب سکھاتا۔ چڑیا بھی بڑی چلاک اور فرمانبردار تھی، جلدی سیکھ جاتی۔ کبھی وہ پنجرا کھول کر اسے کمرے میں اڑنے دیتا تو کبھی دونوں آپس میں کھیلتے۔ کھانے کے وقت بوڑھا اپنی پلیٹ سے کچھ لذیذ نوالے بچا کر چڑیا کو ضرور کھلاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اس کی بیوی گھر پر کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑے دھو کر جب فارغ ہوئی تو اسے بھوک لگنے لگ گئی۔ جب وہ باورچی خانے میں کھانا کھانے گئی جو کہ اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانا تو سارا غائب ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کس نے کھایا ہوگا۔ اتنے میں وہ ننھی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور بڑے ادب سے جھک کر، جیسا کہ اسے سکھایا گیا تھا، بولی، یہ کھانا میں نے کھا لیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے رکھا گیا کھانا ہے، تو میں نے سب کچھ کھا لیا۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو برائے کرم مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر افسوس، بوڑھی عورت کے دل میں رحم بالکل نہیں تھا۔ اسے تو پہلے ہی چڑیا سے چڑ تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے جھگڑتی کہ یہ گندی چڑیا گھر میں نہ رکھی جائے، اس سے صفائی کا کام بڑھ جاتا ہے۔ اب جب اسے شکایت کا ایک اور موقع ہاتھ آیا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے چڑیا کو خوب کوسا، خوب برا بھلا کہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ غصے میں آ کر چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا نے معافی کے انداز میں اپنے پر پھیلائے، گردن جھکائی اور شرمندگی سے چوں چوں کرنے لگی۔ مگر اس سنگ دل بوڑھی کو چڑیا کی یہ عاجزی ذرا بھی نہ بھائی۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر اندر گئی، کینچی اٹھائی اور اس بے زبان پرندے کی زبان کاٹ دی۔ بس اسی زبان سے تو نے میرے کھانے کی بے عزتی کی، اب دیکھ زبان کے بغیر کیسے گزارا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چڑیا کو گھر سے نکال دیا۔ نہ کوئی رحم، نہ کوئی افسوس، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام کے وقت بوڑھا واپس لوٹا۔ راستے بھر دل میں یہ خوشی تھی کہ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے گا، اس کی پیاری چڑیا چوں چوں کرتی خوشی سے پروں کو پھیلاتی اڑتی ہوئی آ کر اس کے کندھے پر بیٹھ جائے گی۔ لیکن آج کچھ عجیب ہی ہوا۔ نہ چڑیا آئی، نہ آواز سنائی دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ضرور بیوی نے غصے میں چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا ہوگا۔ فوراً بیوی کو آواز دی اور پوچھا، ارے میری چڑیا کہاں ہے آج؟ بوڑھی نے آنکھیں پچکارتے ہوئے کہا، تمہاری چڑیا؟ ارے مجھے کیا پتا، اب یاد آیا سارا دن تو نظر ہی نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناشکری چڑیا تمہیں چھوڑ کر اڑ گئی ہو۔ لیکن بوڑھا بار بار پوچھتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر بوڑھی نے غصے سے اسے بتایا کہ چڑیا نے اس کا بنایا ہوا کھانا کھا لیا تھا، اور جب چڑیا نے اپنی غلطی مانی تو اس نے کینچی سے اس کی زبان کاٹ دی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ نہایت بے مروتی سے چڑیا کی کاٹی ہوئی زبان دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھیے، یہ اس بے ادب کی زبان ہے۔ بوڑھا سن کر لرز گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ بھر کر بس اتنا ہی کہہ سکا، تم نے اتنی بے رحمی کیسے کی؟ آخر کیوں؟ دل میں سوچنے لگا، اف میری بیچاری چڑیا، اس کی زبان چلی گئی، اب وہ کبھی چوں چوں نہیں کر پائے گی۔ اور اس درد کا کیا جو زبان کاٹنے سے ہوا ہوگا؟ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جب رات گہری ہوئی اور سخت دل بوڑھی عورت نیند کی آغوش میں جا پہنچی تو بوڑھا شخص چپکے آنسو بہاتا رہا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کل جا کر اپنی چڑیا کو تلاش کروں۔ یہی خیال تھا جو اس کے دل کو کچھ قرار دے گیا، اور پھر وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح سویرے ہی جیسے ہی پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نے جھانکا، بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ پہاڑوں کے اوپر جنگلوں کے بیچ بانسوں کے جھنڈوں کے پاس جا کر پکارنے لگا، کہاں ہے میری زبان کٹی چڑیا؟
کہاں ہے میری زبان کٹی چڑیا؟ نہ اس نے دوپہر کو کچھ کھایا اور نہ ہی وہ کہیں رکا۔ سورج ڈھلنے کو تھا جب وہ ایک گھنے بانس کے جنگل کے کنارے جا پہنچا، اور جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پیاری چڑیا اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور چڑیا نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ پھر وہ سارے کرتب دکھانے لگی جو اسے سکھائے گئے تھے، جیسا کہ وہ بہت خوش ہو۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، وہ چڑیا ویسے ہی بات کر رہی تھی جیسے پہلے، گویا اس کی زبان کٹی ہی نہیں تھی۔ بوڑھا حیرت سے بولا، ارے تو بول رہی ہے، مگر تیری زبان تو… چڑیا نے اپنا ننھا سا منہ کھولا اور اسے دکھایا کہ وہاں تو نئی زبان آ چکی ہے۔ پھر وہ نرمی سے بولی، میرے مہربان دوست، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ یہ عام چڑیا نہیں بلکہ کوئی پری ہے، کوئی جادوئی ہستی۔ خوشی کی انتہا ہو گئی، سارے دکھ ساری تھکن جیسے چھو منتر ہو گئے۔ پھر چڑیا نے اسے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود آگے آگے اڑنے لگی۔ وہ اسے بانسوں کے بیچ ایک نہایت خوبصورت محل تک لے گئی۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا دلکش منظر تھا! چڑیا نے اسے عزت اور احترام کے ساتھ خاص جگہ پر بٹھایا، خود کچھ فاصلے پر ادب سے بیٹھی اور بار بار جھک کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اے مہربان انسان، برسوں کی محنت اور خلوص کا بدلہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر چڑیا ایک خوبصورت پری کے روپ میں آ گئی۔ اس نے بڑے ادب اور احترام سے اپنے تمام خاندان کے افراد سے بوڑھے کو ملوایا۔ پھر اس کی بیٹیاں، جنہوں نے باریک خوش رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، خوبصورت روایتی تشتریوں میں ہر قسم کے لذیذ کھانے لے کر آئیں۔ بوڑھے کو تو یوں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ کھانے کے دوران جل پری کی بیٹیوں نے ایک حسین رقص پیش کیا۔ بوڑھے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسا لطف تو اس نے ساری زندگی میں نہ پایا تھا۔ وقت جیسے اڑ کر گزرنے لگا۔ اس دلکش جگہ میں ان نرمی سے لبریز پریوں کے درمیان اس کا دل جھوم اٹھا۔ لیکن آخر رات کا اندھیرا چھا گیا اور اسے یاد آیا کہ ابھی اسے ایک لمبا سفر طے کر کے گھر واپس جانا ہے۔ وہ اٹھا، احترام سے بولا، اب میرا دل ہلکا ہو گیا ہے اور میں سکون سے گھر لوٹ سکتا ہوں۔ پری نے بہت پیار سے اسے کچھ دن مزید رکنے کو کہا تاکہ وہ سکون اور راحت حاصل کر سکے، مگر بوڑھے نے کہا کہ میری بیوی شاید ناراض ہو رہی ہوگی کہ وہ وقت پر کیوں نہیں لوٹا۔ یہ سن کر پری نے اپنی خادموں کو حکم دیا اور 2 صندوق لانے کو کہا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ پری نے ادب سے کہا کہ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، جو چاہے اس میں سے لے جائیں۔ بوڑھے نے شکریہ ادا کرتے ہوئے چھوٹا صندوق پسند کیا اور بولا، میں بوڑھا ہوں، بڑی چیز اٹھانا میرے بس میں نہیں، اس لیے یہ چھوٹا صندوق ہی بہتر رہے گا۔ پریوں نے مل کر وہ صندوق اس کی پیٹھ پر رکھا اور دروازے تک اسے الوداع کہنے آئیں، اور پری دوبارہ سے چڑیا والے روپ میں آ گئی۔ یوں چڑیا اور اس کا پرانا دوست خوشی خوشی جدا ہوئے۔ جب بوڑھا گھر پہنچا تو بیوی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ چیخی، کہاں تھے تم اتنے وقت سے؟ اتنی دیر سے کیوں لوٹے ہو؟ بوڑھے نے بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کی اور وہ خوبصورت سا صندوق اس کے سامنے رکھ دیا جو وہ چڑیا کے گھر سے تحفے میں لایا تھا۔ پھر اسے ساری کہانی سنائی۔ بوڑھا بولا، چلو اب دیکھتے ہیں کہ صندوق میں کیا ہے، تم بھی میری مدد کرو کھولنے میں۔ دونوں صندوق کے سامنے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صندوق سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا اور انمول اور قیمتی کپڑے اور نایاب چیزیں بھی تھیں۔ دونوں ہر چیز کو بار بار دیکھتے، چھوتے اور خوشی سے جھومتے۔ بوڑھا تو جیسے آسمان پر پہنچ گیا۔ شکریہ میری پیاری چڑیا، شکریہ میری پیاری چڑیا، وہ بار بار کہتا جا رہا تھا۔ مگر بوڑھی عورت جس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا، اس نے جیسے ہی سونے چاندی کو دیکھا، اس کی آنکھیں اور بڑی ہو گئیں۔ خوشی کے لمحے کے بعد اس کا اصل روپ سامنے آیا۔ بوڑھا یہ بھی بتا بیٹھا کہ چڑیا نے اسے 2 صندوق دیے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، اور اس نے چھوٹا منتخب کیا کیونکہ وہ ہلکا تھا۔ یہ سن کر عورت غصے سے چلا اٹھی، ارے کم عقل بوڑھے، بڑا والا کیوں نہیں لائے؟ ذرا سوچو اس میں کتنا گنا زیادہ خزانہ ہوتا۔ تم واقعی عقل سے پیدل ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں بستر پر جا لیٹی اور ساری رات بدمزاجی میں کٹی۔ اب بوڑھے کو افسوس ہونے لگا کہ کاش وہ بڑے صندوق کا ذکر نہ کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ لالچی عورت جاگ اٹھی
اور بوڑھے سے چڑیا کے گھر کا راستہ پوچھنے لگی۔ بوڑھے نے اسے بہت سمجھایا، کہا کہ اس کا وہاں جانا مناسب نہیں، تم نے اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تمہیں یاد ہے؟ لیکن وہ نہ مانی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، بڑا صندوق، بڑا خزانہ۔ کئی گھنٹوں کی پیدل مسافت کے بعد جب وہ لالچی بڑھیا آخر کار اس بانسوں کے جنگل تک جا پہنچی جس کا راستہ اس نے اپنے شوہر سے بار بار پوچھ کر یاد کیا تھا، وہ جنگل کے کنارے کھڑی ہو کر زور زور سے پکارنے لگی، زبان کٹی چڑیا کا گھر کہاں ہے؟ زبان کٹی چڑیا کا گھر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد بانسوں کے پیچھے سے ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ بڑھیا لپک کر دروازے تک پہنچی اور زور سے دستک دی۔ پری جو اس غیر متوقع آمد پر حیران ہوئی، سن کر کچھ لمحے ساکت رہ گئی۔ انہیں تعجب ہوا کہ اتنے ظلم کے بعد یہ عورت کیسے ان کے دروازے پر آ گئی، مگر چونکہ وہ تہذیب اور شرافت کی مجسم تصویر تھی، وہ خود باہر آئی اور ادب سے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا کے پاس وقت یا شرم کی گنجائش نہیں تھی، وہ فوراً بولی، مجھے وہ صندوق چاہیے جو میرا شوہر چھوڑ گیا تھا، بس وہ بڑا صندوق دے دو۔ اور میں چلتی بنی۔ پری نے بغیر کسی بحث کے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ بڑا صندوق لے آئے۔ بڑھیا نے لالچ سے کانپتے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا اور بغیر شکریہ ادا کیے فوراً واپس چل پڑی۔ صندوق بہت بھاری تھا، سو وہ جلدی نہیں چل سکتی تھی اور وقفے وقفے سے زمین پر بیٹھ کر سستا لیتی، لیکن جوں جوں وہ چلتی رہی اس کا تجسس بڑھتا گیا۔ آخرکار اس سے رہا نہیں گیا، اس نے صندوق زمین پر رکھا اور احتیاط سے ڈھکن کھولا۔ دل میں سونے چاندی اور قیمتی جواہرات کا تصور لیے، مگر جیسے ہی صندوق کھلا خوفناک مناظر اس کے سامنے آ گئے۔ ایک آنکھ والا دیو چیختا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ بڑھیا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ وہ کانپتی ہوئی لرزتے پیروں سے بھاگی، بس کسی طرح جان بچ جائے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو دروازے پر ہی گر پڑی۔ اس نے بوڑھے کو روتے روتے پوری کہانی سنائی کہ کیسے صندوق کھولا اور کیسے جان بچا کر بھاگی۔ پھر اس نے پری کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مگر بوڑھے نے سختی سے ٹوک دیا، پری کو الزام نہ دو، یہ سب تمہارے لالچ اور ظلم کا نتیجہ ہے، اور اب امید ہے کہ تمہیں سبق مل گیا ہوگا۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس میں عجیب تبدیلی آ گئی۔ اس نے اپنی سخت مزاجی، لالچ اور بدتمیزی کو چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ وہ ایک نرم دل اور مہربان عورت بن گئی۔ اب دونوں میاں بیوی پری کے دیے ہوئے چھوٹے مگر قیمتی تحفے سے سادگی اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ نہ فاقہ، نہ غم، نہ لڑائی، نہ فتنہ، اور زبان کٹی چڑیا ہمیشہ ان کے دلوں میں محبت اور شکر کے ساتھ زندہ رہی۔ جو محبت اور خلوص سے پیش آتا ہے اسے انمول نعمتیں ملتی ہیں، اور جو لالچ، ظلم اور غرور میں جیتا ہے اس کا انجام پچھتاوے اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔